آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے سوشل موومنٹس۔ سوشل موومنٹ جو سماجی تحریکیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کیوں چلتی ہیں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سماجی موومنٹ ہے، سوشل موومنٹ ہے، وہ کیا ہوتی ہے۔ سوشل موومنٹ بیسیکلی کولیکٹیو ایفرٹس ہوتی ہے معاشرے کے لوگوں کی، کسی بھی ایونٹ کو یا کسی بھی چینج کو یا تو رزسٹ کرنے کے لیے یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ یعنی معاشرے میں جو بھی تبدیلی آ رہی ہے، یا تو معاشرہ اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے یا جو معاشرہ ہے یا اس کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ یہ تبدیلی آئے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سوشل موومنٹس جو ہوتی ہیں ان کی کیا خواص ہوتے ہیں، کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو سماجی تحریک جو ہیں وہ چلانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے کولیکٹیو ایکشن ہے، اس کے جو کریکٹرسٹکس میں کہ یہ لوگوں کا کولیکٹیو ایکشن ہوتا ہے، یعنی سب لوگوں کی اکٹھی یہ ضرورت ہوتی ہے اور لوگ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سوشل موومنٹ ہے اس کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کولیکٹیولی پھر جو ہے آرگنائز طریقے سے اپنی موومنٹ شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے کولیکٹیو ایکشن، یعنی لوگ اکٹھے ہو کے آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ آرگنائزیشن اس موومنٹ کو چلاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے اورینٹیڈ ٹورڈ سوشل چینج۔ اس میں جو لوگوں کا آبجیکٹو ہوتا ہے وہ سماجی تبدیلی ہوتا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کو نمٹنے کے لیے اگر ریاست کے کچھ قوانین یا کچھ پالیسیز اس طرح کی ہیں جو آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ، لوگوں کے انٹرسٹ کے ساتھ متصادم ہیں، تو اس کے لیے بھی لوگ اکٹھے ہو کر کوئی نہ کوئی تحریک چلاتے ہیں، یا میڈیا کے تھرو یا فزیکلی لوگ باہر نکل پڑتے ہیں، تو جس کی وجہ سے سوشل موومنٹ پیدا ہوتی ہے۔ آئیڈیالوجی بیہائنڈ دا موومنٹ، جس طرح میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ لوگ جو ہے وہ اپنی ضروریات کو معاشرے میں رہتے ہوئے دوسرے معاشروں سے اپنا تعلق بنا کر، اور جب دوسرے معاشرے آگے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو یہ ضرورت پیش آتی ہے، لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہماری سوسائٹی لوگوں سے، دوسرے ملکوں سے یا دوسری سوسائٹی سے کافی پیچھے ہے اور اس کو جو ہے تبدیل ہونا چاہیے، اور ایک آئیڈیالوجی جو ہے اس کو بنیاد بنا کر لوگ جو ہیں کسی بھی سماجی تحریک کو آرگنائز طریقے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آرگنائزیشنل فریم ورک، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آرگنائز طریقے سے یہ موومنٹ شروع ہوتی ہے، لوگ اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹیز شیئر کرتے ہیں اور کوئی اپنا لیڈر چنتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک آرگنائز طریقے سے ایک فریم ورک بنتا ہے اور پھر جو ہے وہ تحریک کسی علاقے سے سٹارٹ کی جاتی ہے اور وہ پھر اوورآل سب علاقوں کو ود دا پیسیج آف ٹائم کور کرتی ہے، اور پہلے چند علاقوں میں، پھر پورے شہر میں، پھر پورے صوبے میں، پھر پورے ملک میں وہ تحریک شروع ہو جاتی ہیں جو معاشرے میں سوشل چینج کو بنیاد بنا کر شروع کی جاتی ہے۔ ٹائپس آف سوشل موومنٹس، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سوشل موومنٹ جو ہے وہ شروع تو ہو جاتی ہے، لوگ اسٹرگل بھی کرتے ہیں اپنی اس کی کامیابی کے لیے، لیکن یہ ہوتی کتنی طرح کی ہیں، یعنی کس ٹائپ کی موومنٹ ہو سکتی ہیں جو وقت کے لحاظ سے، ریسورسز کے لحاظ سے لوگ جو ہے وہ موومنٹ کو چنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کون سی ہیں اور کس طرح کی ہیں۔ جنرل سوشل موومنٹ ہے، ایک جنرل موومنٹ ہوتی ہے، مطلب کسی بھی پالیسی کے خلاف، جس طرح کل میں خبریں پڑھ رہا تھا تو لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن کے خلاف فیصل آباد میں یا کراچی میں لوگ باہر نکل آئے۔
اب یہ ایک جنرل سوشل موومنٹ شروع ہوئی، پہلے فیصل آباد میں شروع ہوئی، پھر کراچی میں، پھر لاہور میں، تو تاجروں نے اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج شروع کر دیا۔ اب ان کا لیڈر کوئی نہیں تھا، اس میں لیڈر کوئی نہیں ہوتا، صرف انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کا، کوئی نہ کوئی اکنامک انٹرسٹ جو ہے اس سے وابستہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو بھی پرابلم ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو اس کا آبجیکٹیو ہے، جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اس کے جو آبجیکٹیو ہیں ان موومنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس وجہ سے ایک دن کے بعد یہ موومنٹ جو ہے وہ ختم ہوگی۔ تو یہ جنرل موومنٹ ہوتی ہیں، جو بھی لوگوں کی ڈیزائر ہو سکتی ہیں، کوئی لوگوں کی ڈیمانڈس ہو سکتی ہیں، وہ چاہے لیگل ہوں یا انلیگل ہوں، یہ تو بات کا فیصلہ ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ کسی بھی لیڈرشپ کے بغیر جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ دوسرا ہے اسپیسیفک سوشل موومنٹ۔ جو اسپیسیفک سوشل موومنٹ ہوتی ہے یہ بڑی آرگنائزڈ ہوتی ہے، جنرل موومنٹ جو ہے اس سے زیادہ آرگنائزڈ ہوتی ہے۔ اس میں لوگ پہلے پلاننگ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا لیڈر چنتے ہیں، لیڈر چننے کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پہلے کہاں سے سٹارٹ لیں گے، پھر یہ کہاں پہ جائے گی، اس کے بعد کون سے لوگ شامل ہوں گے، اس کے بعد کون سی کلاس اس میں شامل ہوگی۔ تو یہ اسپیسیفک موومنٹ ہوتی ہے، اور اس میں کلیئر آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ جو ہمارا آبجیکٹیو ہے، جس طرح کہ امریکہ میں وہ جو بلیک کاسٹ کا ایک بندہ تھا، اس کا جو مرڈر ہوا پولیس سے، اس کے بعد موومنٹ شروع ہوگی، ابھی تک وہ موومنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اسپیسیفک موومنٹ ہوتی ہے، اب ان کا وہ جو بلیک موومنٹ چل رہی ہے امریکہ میں، اس کا مقصد جو ہے وہ بلیک سپرمیسی بھی ہے، کہ یعنی جس طرح پہلے وائٹ سپرمیسی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلیکس کے بھی رائٹس ہیں، تو یہ ایک اسپیسیفک موومنٹ ہے۔ تیسری جو ٹائپ ہے وہ ایکسپریسو سوشل موومنٹ ہے۔ ایکسپریسو سوشل موومنٹ میں جنرل سوشل موومنٹ اور اسپیسیفک سوشل موومنٹ دونوں طریقے آ جاتے ہیں۔ تو اس میں لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ضروریات ہیں، جو اپنے ڈیزائر ہیں، ان کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ ان کا کوئی لیڈر بھی ہوتا ہے اور جو ہے وہ آرگنائزڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے۔ تو یہ ایکسپریسو ٹائپ آف موومنٹ ہوتی ہیں، جو ود دا پیسیج آف ٹائم بڑھتی جاتی ہیں، اور لوگ پھر اپنی جو ہے وہ ڈیمانڈ وہ گورنمنٹ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب تھیوریز آف سوشل موومنٹ۔ اب سوشل موومنٹ جب چلتی ہیں سماجی تحریک، تو ان کی کیا تھیوریز ہو سکتی ہیں، کس طرح کی تھیوریز ہوتی ہیں ان کے پیچھے، جن کو لے کے یہ موومنٹ چلتی ہیں۔ دا ریلیٹیو ڈیپریویشن تھیوری نمبر 1 پہ ہے۔ ریلیٹیو ڈیپریویشن یہ ہے، ڈیپریویشن کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو، اپنے جو رائٹس ہیں ان کو دوسرے معاشروں سے، دوسرے ملک کے لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں، اور جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ تو بہت پیچھے ہیں اور ان کو وہ جو ان کے رائٹس ہیں وہ نہیں دیے جا رہے جو دوسرے معاشروں میں گورنمنٹس ان کو دے رہی ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ آرگنائز طریقے سے باہر نکل آتے ہیں اور گورنمنٹ کے خلاف یا گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف جو ہے وہ تحریک شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو تحریک ہوتی ہیں وہ ریلیٹیو ڈیپریویشن تھیوریز کے انڈر آتی ہیں۔ اب جو دوسری تھیوری ہے دا اسٹرین تھیوری۔ اسٹرین تھیوری میں یہ ہے کہ جو گورنمنٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سسٹم کے اندر جو اسٹینز ہوتے ہیں، یعنی جو خرابیاں ہوتی ہیں، اس کو جو ہے وہ پہلے جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد جو ہے آرگنائز طریقے سے ان کے خلاف جو ہے سسٹم کی خرابیوں کے خلاف سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، اور ایک موومنٹ کی صورتحال بن جاتی ہے، جو ایک چھوٹے علاقے سے نکل کے، ایک چھوٹے سے شہر سے نکل کے بڑے شہر میں، یا ایک بڑے شہر سے نکل کے چھوٹے شہر میں، پھر اس سے بڑے، پھر صوبے میں، پھر پورے جو ہے وہ ملک میں پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ اسٹرین تھیوری کے انڈر آتی ہیں۔ اب جو ہے دا تھیوری آف
ریویٹلائزیشن آن دا بیسس آف پازیٹیو فیکٹرز. اب یہ تھیوری آف ریویٹلائزیشن جو ہے وہ ریلیٹیو ڈیپریویشن پلس جو ہے وہ اسٹین تھیوری دونوں کو ملا کے جو ہے یہ اس طرح کی موومنٹ بنتی ہے. اور یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو پوائنٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. پازیٹیو جو پوائنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ لوگ لے کر سڑکوں پہ آتے ہیں کہ جو ہے معاشرے کی خرابیوں کو پہلے دور کیا جائے اور ان کی جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو پراپر طریقے سے مہیا کیے جائیں. خواتین کے حقوق دیے جائیں, بچوں کو بچوں کے حقوق دیے جائیں, نوجوانوں کو نوجوانوں کے حقوق دیے جائیں, لیبر یونینز کہتی ہیں ان کو لیبر کے حقوق دیے جائیں. تو ریویٹلائزیشن تھیوری جو ہے وہ اس کے اوپر بیس کرتی ہے. اب جو ریویٹلائزیشن تھیوری ہے اس کی 4 فیزز ہوتی ہیں. 4 فیزز میں ریویٹلائزیشن تھیوری جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. پہلا جو پیریڈ ہے, پہلی فیز ہے, اس میں کلچرل سٹیبلٹی آ گئی ہوتی ہے معاشرے میں. جو کلچرل سٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرہ مزید جو ہے دوسرے معاشروں سے جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو لے کر اپنی موومنٹ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ وہ والا پیریڈ ہے جب برین سٹارمنگ ہوتی ہے. جو دوسرا پیریڈ ہے اگلی فیز میں وہ ہے پیریڈ آف انکریزڈ انڈیویجول سٹریس. یعنی جب آپ نے کلچر آپ کا سٹیبل ہو گیا پھر آپ کو دوسری چیزوں کی ضرورت ہوئی, یعنی آپ بیسک جو نیسیسٹیز ہیں اس سے نکل کے آپ لگژریز کے بارے میں جب سوچنے لگ گئے تو پھر انڈیویجولز جو ہیں چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں یا بچے ہیں تو ان میں ایک ڈیپریویشن کا جو ہے وہ سینس پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے سٹریس اپنی رائٹس کے حصول کے لیے سٹریس میں آ جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ فیل کرتے ہیں اور لوگوں کا جو ہے وہ سٹریس بڑھ جاتا ہے اس فیز میں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پیریڈ آف کلچرل ڈسٹورشن جو ہے فالسہڈ, جو کلچر سے چیزیں مطابقت نہیں رکھتی ان کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے. یعنی جو چیزیں ہم بیسک نیسیسٹیز سے نکل کے جب ہم آگے لگژریز کی طرف آتے ہیں تو وہ چاہے ہمارے کلچر سے جو ہے وہ مطابقت نہ بھی رکھ رہی ہوں لیکن پھر بھی ہم گورنمنٹ سے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ پیریڈ جو ہے وہ اسی دوران یہ چلتا رہتا ہے جب تک یہ لوگ آرگنائزڈ ہو کے یہ سوچے بغیر کہ یہ ہمارے معاشرے کی ضروریات سے, معاشرے کے ہمارے کلچر سے یہ مطابقت چیزیں رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی, وہ گورنمنٹ سے وہ پالیسی بنانے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. پیریڈ آف ریویٹلائزیشنز میں آپ وہ جب آپ کی موومنٹ جو ہے وہ پیس پکڑتی ہے تو پھر آپ وہ پازیٹیو فیکٹر جو ہیں, کیونکہ جب میڈیا میں بات آتی ہے تو پھر آپ وہ جو پازیٹیو فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پرومیننٹ کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی جو موومنٹ چل رہی ہوتی ہے اس کو زیادہ بوسٹ ملتا ہے. اس طرح یہ جو ریویٹلائزیشن تھیوری ہے یہ 4 سٹیجز میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. سوشل موومنٹس کی کنڈیشنز کیا ہیں, یعنی کون سی کنڈیشنز ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سوشل موومنٹ ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے. اس میں یہ ہے کہ آئیڈیالوجی کو لوگ ہر جگہ پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, گروپس میں, ڈسکشنز میں, اسٹیج جو ہے ماس میڈیا کے اوپر, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر لوگ جو ہیں آئیڈیالوجی کو موسٹلی ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر لوگ اپنی جو ویلیوز ہیں ان کو زیادہ باور کرانے لگتے ہیں میڈیا میں, انڈیویجولی ہر جگہ کے اوپر لوگ جو ہیں اپنی جو روایات ہیں ان کو جو ہے
وہ زیادہ بیس بنا کر اور ایک پیٹرن کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور مومنٹ کے سٹارٹ ہونے کا بیس بنتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ مثالیں دے کر جو معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، وہ مثالیں دے کر لوگوں کو مثالیں پیش کر کے جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور اس مومنٹ میں شامل ہونے کے لیے ابھارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مومنٹ سٹارٹ ہونے کی جو ہے سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ایک ہم نے دیکھا آئیڈیالوجی لوگوں میں ہو، لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہوں، اپنی ویلیوز کو ڈسکس کر رہے ہوں بہت زیادہ، اور پھر جو ہے پریکٹیکلی اس میں داخل ہو جائیں تو وہ مومنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ فارمیشن آف سوشل مومنٹس۔ اب سوشل مومنٹس جو ہے وہ بننے میں کون کون سی سٹیجز آتی ہیں۔ نمبر 1 سٹیج ہے پریلیمنری سٹیج، یعنی مومنٹ سے پہلے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ہے وہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں، اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جب وہ کنڈیشنز بنتی ہیں وہ پریلیمنری سٹیج ہے، اس میں جو ہے معاشرے میں انریسٹ پیدا ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے پالیسیز کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ ڈسکشنز اس پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک مومنٹم بنتا ہے سوشل موومنٹ کا۔ دوسری جو سٹیج ہے دا پاپولر سٹیج۔ پاپولر سٹیج میں یہ ہے کہ پریلیمنری جب کنڈیشنز پوری ہو جاتی ہیں پھر لوگ اپنا ایک لیڈر چن لیتے ہیں، آرگنائز ہو کے اپنی اپنی جو رسپانسبلٹیز لے کے، تو پھر جو ہے ریلی کی صورت میں اکٹھے ہو کر جو موومنٹ ہے اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری جو سٹیج ہے فارمولیشن سٹیج، اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تقاریر شروع ہو جاتی ہیں، جو لیڈرز ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو ایڈریس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایشوز کو بہت زیادہ ایڈریس کیا جاتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے مختلف جگہوں کے اوپر لوگوں کو اکٹھے کر کے، تو اس طرح یہ فارمولیشن سٹیج بن جاتی ہے اور باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اگلی دا سٹیج آف انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے۔ انسٹیٹیوشنلائزیشن تب ہوتی ہے جب موومنٹ پاپولر ہو کے اس کا لیڈر پاپولر ہو جاتا ہے، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ پاپولر ہو جاتی ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ موومنٹ سکسیزفل ہو جاتی ہے اور سکسیزفل ہونے کے بعد وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتی ہے۔ پھر جو اس کا لیڈر ہوتا ہے وہ سیکنڈ لیڈرشپ چنتا ہے، پھر اس کے سیکٹریز وغیرہ بنتے ہیں اور یہ ایک علاقے سے نکل کے دوسرے پھر تیسرے اس طرح پورے ملک میں پھیل جاتی ہے۔ تو جب پورے ملک میں پھیل جاتی ہے اس کے بعد یہ سکسیزفل ہو کے اپنے مقاصد حاصل کر لیتی ہے، پھر اگلی سٹیج شروع ہوتی ہے جس میں ڈیزولوشن سٹیج جو ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے جو مومنٹ آہستہ آہستہ اس کا مومنٹم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو اس کا زور آہستہ آہستہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مقاصد انہوں نے سیٹ کیے تھے وہ حاصل کر لیے گئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ریزولوشن سٹیج ہوتی ہے اور اس کے بعد جو موومنٹس ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے یہ جو سماجی موومنٹس ہیں ان کا جو ہے وہ اپنے آبجیکٹو حاصل کر کے اختتام پذیر ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ سوشل موومنٹس کیا ہوتی ہیں، سماجی تحریک، لوگ اکٹھے ہو کے جس کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اس کے کریکٹرسٹک دیکھے کتنی طرح کی ہوتی ہیں، ان کی تھیوریز کس تھیوریز پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، پھر جو ہے اس کی سٹیجز کیا ہے۔ تو آج کا لیکچر یہیں تک، آپ کا بہت بہت شکریہ۔